جب میں 17 سال کی تھی تو میں نے خواب دیکھا کہ میں مسجد میں بیٹھی ہوں اور ایک بچی میری طرف آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ جدائی کیوں ہوتی ہے۔ میں جانتی تھی مجھ سے ہی یہ سوال کیوں پوچھا گیا۔ بچپن سے ہی میرا یہ مزاج واضح تھا۔ اسکول شروع کرنے کے دنوں میں جب دوسرے بچے تھوڑی دیر بعد سنبھل جاتے تھے، میں نہیں سنبھل پاتی تھی۔ ایک بار جو آنسو جاری ہوتے، رکنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ جیسے جیسے بڑی ہوئی، مجھے اپنے ارد گرد کی چیزوں کا سہارا لینے کی عادت بڑھتی گئی۔ پہلی کلاس سے ہی مجھے پکی سہیلی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ سہیلیوں کے ساتھ لڑائی مجھے اندر سے توڑ دیتی تھی۔ بھلانا اور معاف کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ لوگ، جگہوں، یادوں، تصاویر، حتیٰ کہ نتائج بھی مجھے اپنی مرضی کے چاہیے تھے۔ اگر کچھ بھی میری مرضی یا خواہش کے مطابق نہ ہوتا تو میں غصے سے پاگل ہو جاتی۔ ہار سہنا میرے لیے کوئی آسان تکلیف نہ تھی۔ ایک بار کی شکست سے کبھی بھی مکمل طور پر بحال نہ ہو سکتی تھی۔ کبھی کسی کو دل سے معاف نہ کر پاتی، جس کی وجہ سے تعلقات کبھی پہلے جیسے نہ ہو سکتے۔ شیشے کے گلدان کی طرح جسے آپ میز کے کنارے پر رکھ دیتے ہیں، جہاں ٹوٹنے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو ایک بار ٹوٹ جاتا ہے تو پہلے جیسا نہیں جڑ سکتا۔ بہرحال مسئلہ نہ گلدان کا تھا، نہ اس کے بار بار ٹوٹنے کا۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں ہی اسے ہر بار میز کے کنارے پر رکھ دیتی تھی۔ اپنے رشتوں سے لگاؤ کی وجہ سے میں اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ان کی محتاج ہونے لگی تھی۔ میں نے اپنے رشتوں کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیا تھا کہ اپنی خوشی یا غم، تسکین یا خالی پن، اپنے احساس تحفظ، یہاں تک کہ اپنے قابلیت اور حیثیت کو بھی ان کی نظر سے دیکھنے لگی تھی۔ میرے سہارے میری حدیں مقرر کرنے لگے تھے۔ سو بالکل اس گلدان کی طرح جس کا غلط جگہ پر ہونے کی وجہ سے ٹوٹنا یقینی تھا، اپنی غلط توقعات کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو پے در پے مایوسی اور شکست میں مبتلا کیا۔ میں نے اپنے آپ کو ٹوٹنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ جن لوگوں نے مجھے تکلیف دی، ان کا اس سے زیادہ قصور نہیں تھا جتنی کشش ثقیل کا گلدان توڑنے میں۔ ایک ٹہنی کا سہارا لینے کی کوشش میں جب ٹہنی ٹوٹ جائے تو آپ فزکس کے قانون کو مدر الزام نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ ٹہنی میں آپ کا بوجھ سہا رہنے کی طاقت نہیں تھی۔ انسان کو جس سہارے کی کمی محسوس ہوتی ہے، وہ سہارا صرف خدائے بزرگ و برتر کی ذات عظیم سے ہی مل سکتا ہے۔ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ بے شک جدا ہو گئی نیکی گمراہی سے۔ تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے بڑی مضبوط گرہ تھامی، جسے کبھی کھلنا نہیں، اور اللہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ اس آیت میں ایک اہم سبق یہ ہے کہ ایک مضبوط سہارا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ صرف ایک مقام ہے جہاں سے ساری توقعات وابستہ کر سکتے ہیں۔ صرف ایک ہی رشتہ ہے جو ہماری اہمیت اور قابلیت کی حد مقرر کر سکتا ہے، اور صرف ایک ہی وسیلہ ہے جس سے ملنے والی ہر خوشی، تحفظ، سکون دائمی اور کامل ہے، اور وہ صرف اور صرف میرے رب رحیم کی ذات پاک ہے۔ جبکہ اس دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ سہارے مختلف جگہوں پر ڈھونڈتے ہیں۔ کوئی اسے روشن مستقبل میں ڈھونڈتا ہے تو کوئی دولت میں، کوئی اعلیٰ مقام میں، اور کچھ میرے جیسے ہوتے ہیں جو انہی رشتوں اور لوگوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ الزبتھ گلبرٹ اپنی کتاب ایٹ، پرے اینڈ لو میں خوشی کی تلاش کے سفر کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں، اس مقصد کے لیے اس نے پوری دنیا کا سفر کیا، رشتوں کو جوڑ توڑ کر آزمایا، لیکن نتیجتاً اس خوشی رشتوں، روحانیت اور اچھے کمانے میں ملی۔ میں نے بھی اپنے اندر کی خلا کو پور کرنے کے لیے زندگی کا بیشتر حصہ ایسے ہی گزارا، انہی سہاروں کو آزمایا۔ حیرت کی بات نہیں کہ مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ جدائی کیوں ہوتی ہے؟ لوگ جدا کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس سوال میں کھو دینے کا دکھ ہے، نا امیدی ہے، شکست کا احساس ہے، جدوجہد لا حاصل کی تکلیف ہے۔ جب آپ سخت زمین کو اپنے ہاتھوں سے کھودنے کی کوشش کرتے ہیں اور نتیجے میں مایوسی کے علاوہ اپنی انگلیاں بھی تڑوا بیٹھتے ہیں۔ میں نے یہ سبق کسی کتاب یا درویش سے نہیں سیکھا، بلکہ زندگی میں بار بار آزمایا ہے۔ سو اس بچی کا سوال میرے اندر کی آواز تھی، یہ سوال میں بار بار اپنے آپ سے پوچھتی تھی۔ بہرحال سوال کا تعلق اس دنیا کی فطرت سے تھا جو عارضی اور نامکمل ہے۔ دنیا ایسی جگہ ہے جہاں جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، کل دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہمیں تکلیف دیتی ہے کیونکہ یہ ہماری خواہش کے خلاف ہے۔ ہمیں دائمی اور کامل کی خواہش اور تلاش ہے۔ ہم جس سے محبت کریں اسے ہمیشہ کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے۔ ہمارا پہلا اور اصلی گھر جنت ہے، ایسی جگہ جو دائمی، کامل اور بے مثال ہے۔
جنت کی جستجو ہماری تخلیق کا حصہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسے اس دنیا میں تلاش کرتے ہیں اور اس دنیا کو دائمی بنانے کی خواہش کرتے ہیں، اور اس کوشش نے اینٹی ایجنگ کریم اور خطرناک سرجری کی انڈسٹری ایجاد کر لی ہے۔ اس دنیا سے چمٹے رہنے کے لیے اتنے بےتاب ہیں کہ اس دنیا کی فطرت کو بدلنا چاہتے ہیں، جو نہ یہ ہے اور نہ ہی ہوگی۔ اس لیے اگر ہماری تمام امیدوں کا مرکز دنیا ہو تو ہمیں بار بار نا امیدی سہنا پڑے گی، کیونکہ دنیا کا مطلب ہی ایسی جگہ جہاں ہر چیز کی فطرت نامکمل اور عارضی ہے، جو کہ ہماری تلاش اور جستجو کے برخلاف ہے۔ اللہ نے ہمارے اندر کامل اور دائمی کی خواہش رکھی ہے۔ اس کو ناپائیدار چیزوں میں تلاش کرنا ایسا ہی ہے جیسے صحرا میں سراب کے پیچھے بھاگنا۔ اس کی تکلیف ایسی ہی ہے جیسے پکے فرش کو ہاتھوں سے کھودنا۔ ایسی امید لگانے کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے آگ سے پانی حاصل کرنے کی امید۔ نتیجتاً جلنا آپ کا مقدر ہے۔ جب ہم اس دنیا سے امیدیں لگانا چھوڑیں گے اور اس دنیا کو جنت میں بدلنے کی خواہش چھوڑیں گے، صرف اسی وقت زندگی سے دکھ اور مایوسی رخصت ہوگی۔ ہمیں اس چیز کا احساس بھی ہونا چاہیے کہ کچھ بھی بے مقصد نہیں ہوتا، کچھ بھی، یہاں تک کہ دل کا دکھنا بھی۔ درد ایک طرف تو ہمیں سبق دیتے ہیں اور دوسری طرف خبردار کرتے ہیں۔ یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہے، خبردار کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ بدلنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح جلنے کا احساس ہمیں بتاتا ہے کہ ہاتھ کو آگ سے دور کر لینا چاہیے، اسی طرح جذباتی تکلیف ہمیں بتاتی ہے کہ کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے، ہمیں علیحدگی کی ضرورت ہے۔ درد کو علیحدگی کی ترغیب دیتا ہے۔ جیسے کوئی پیارا بار بار تکلیف دے یا دنیا بار بار دکھی کرے تو آخر کار آپ کے جذبات مر جاتے ہیں اور اس کے لیے ہماری محبت ختم ہو جاتی ہے۔ دکھ ہمارے سہاروں کی بھی نشاندہی کرتے ہیں، جو ہمیں رلاتے ہیں، ہماری تکلیف کا باعث بنتے ہیں، جن سے ہم نے جھوٹی امیدیں لگا رکھی ہوتی ہیں، وہ امیدیں جو ہمیں صرف خدا سے لگانی چاہیے تھیں۔ اس طرح یہ دنیاوی سہارے ہمارے اور خدا کے درمیان جذباتی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اس حالت سے نکلنے کا فارمولہ قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنے آپ کو نہ بدلیں۔ سالوں سے ایک ہی طرح سے بار بار دل ٹوٹنے، نا امیدی اور مایوسی سے میں نے ایک بہت گہری بات سیکھی۔ ہمیشہ سے میرا خیال تھا کہ دنیا کی محبت کا مطلب ہے مادہ پرستی، چیزوں سے محبت، جبکہ میں کبھی بھی مادہ پرست نہیں تھی۔ مجھے تو لوگوں سے محبت رہی، یادیں اور جذبات میری کمزوری رہے۔ میرا خیال تھا دنیاوی محبت کا قانون مجھ پر لاگو ہی نہیں ہوتا، لیکن مجھے اس بات کا خیال ہی نہ رہا کہ لوگوں، یادوں اور جذبات کا تعلق بھی تو اسی دنیا سے ہی ہے۔ ایک بات جس کا مجھے احساس نہ رہا کہ جتنے درد میں نے سہے ہیں، اس کی صرف اور صرف وجہ دنیاوی محبت ہے۔ جیسے ہی میں نے اس بات کو سمجھنا شروع کیا، میری آنکھوں سے پردے اٹھنے لگے، مجھے اپنے مسئلے کی سمجھ آنے لگی۔ مجھے اس دنیا سے وہ توقعات ہیں جو کہ یہ نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے، یعنی پرفیکٹ جو یہ نہیں ہو سکتی۔ اپنے آئیڈیلسٹ فطرت سے مجبور میں نے اپنا خون پسینہ ایک کر رکھا تھا کہ میری دنیا جنت بن جائے، یعنی اپنے ارد گرد لوگوں سے اونچی توقعات وابستہ کر لی تھیں، اس خواہش میں کہ میری زندگی میں ہر چیز پرفیکٹ ہو، مثالی ہو۔ میں نے لوگوں سے، زندگی سے، حالات سے بہت سی امیدیں اور توقعات باندھ لی تھیں۔ توقعات، توقعات اور توقعات۔ اگر آپ ناخوش رہنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بہت سی امیدیں اور توقعات وابستہ کر لیں۔ یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ غلطی یہ نہیں تھی کہ امیدیں وابستہ کر لی تھیں۔ انسان ہونے کے ناطے ہمیں کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کس سے امید اور توقعات وابستہ کی جائے۔ خلاصہ کلام یہ کہ میری امیدیں اور توقعات خدا سے وابستہ نہیں تھیں، مجھے لوگوں سے، رشتوں سے اور ذرائع و وسائل سے امیدیں تھیں۔ میری امیدوں کا مرکز دنیا تھی، نہ کہ اللہ۔ مجھے ایک گہری سچائی کا احساس ہوا۔ مجھے ایک آیت یاد آئی۔ یہ آیت پہلے بھی کئی بار سنی تھی، لیکن اب واضح ہوا کہ یہ میرے بارے میں ہے۔ بے شک وہ جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی کو پسند کر بیٹھے ہیں اور اس پر مطمئن ہو گئے ہیں، اور وہ جو ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہیں۔ اس سوچ نے کہ میں اس دنیا میں سب حاصل کر سکتی ہوں، مجھے خدا سے ملنے کی امید سے دور کر رکھا تھا۔ مجھے صرف دنیا ہی چاہیے تھی، لیکن دنیا سے امید لگانے کا مطلب کیا ہے؟ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دوستوں سے یہ امید نہ رکھیں کہ وہ آپ کے اندر کے خالی پن کو دور کریں گے۔ اپنے بیوی یا خاوند سے یہ توقع نہ رکھیں کہ اس میں آپ کی ہر خواہش پوری کرنے کی طاقت ہے۔ اگر آپ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو صلے کی توقع لوگوں سے نہ رکھیں۔ جب مشکل میں ہو تو صرف اپنے زور بازو پر یقین نہ رکھیں،
صرف خدا پر انحصار کریں۔ لوگوں کی مدد حاصل کریں، لیکن یہ احساس رہے کہ کسی انسان میں طاقت نہیں کہ آپ کو مصیبت سے بچانے کی۔ یہ کام صرف اللہ کر سکتا ہے۔ لوگ صرف ذریعہ ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی۔ لوگوں میں آپ کی مدد، حفاظت اور رہنمائی کی طاقت نہیں۔ ان تمام طاقتوں کا سرچشمہ صرف اللہ کی ذات پاک ہے۔ انسان تو مچھر کا پر تک بھی نہیں بنا سکتے۔ اس لیے جب آپ لوگوں سے تعلق قائم کریں تو آپ کا دل اللہ کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ اپنا دھیان، پیار، محبت، اعتبار خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم نے کتنی خوبصورت بات کی، میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے زمین و آسمان بنائے، ایک اسی کا ہو کر اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ حضرت ابراہیم نے کس طرح اس نکتے کو واضح کیا۔ انہوں نے چاند، سورج اور ستاروں کی مثال سے بات سمجھائی کہ یہ سب تو ایک ایک کر کے غروب ہو گئے۔ ان سب نے مجھے بار بار مایوس کیا۔ سو حضرت ابراہیم نے صرف اور صرف اللہ کی طرف خالص ہو کر اپنا رخ کیا۔ بالکل اسی طرح ہمیں بھی تمام امیدیں، تمام سہارا اور تمام بھروسہ صرف خدائے بزرگ و برتر کی طرف کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے یہ کچھ سیکھ لیا تو صرف اسی صورت میں ہمارے دلوں کو سکون کی کیفیت نصیب ہوگی۔ تبھی ہماری زندگی کا رولر کوسٹر سکون میں آئے گا۔ کیونکہ جب ہماری اندرونی حالت کسی ایسی چیز کا سہارا لیتی ہے جس کی فطرت میں ہی ناپائیداری اور غیر مستقل مزاجی ہے، تو ہماری اندرونی حالت بھی غیر مستقلی اور ناپائیداری کا شکار رہے گی۔ یعنی اگر ہماری خوشی کسی ایسی شے کے ساتھ منسلک ہے جس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے، تو اس کے بدلنے کے ساتھ ہی آپ کی خوشی بھی بدل جائے گی۔ ہمارا دل انجانے میں دو شدید کیفیتوں کے درمیان جھولتا رہتا ہے۔ ہم جذباتی اتار چڑھاؤ کی کیفیت سے گزرتے رہیں گے جب تک ہم کسی ایسے سہارے پر انحصار نہ کریں جو دائمی اور پائیدار ہو۔ ہم اپنے فیصلوں کے معاملے میں یقین کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارا سہارا ہی کمزور ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق کے اس بیان میں یہ سچائی کی وضاحت چھپی ہوئی ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو مسلمان صدمے میں چلے گئے، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر کی محبت مثالی تھی، لیکن ان کا ایمان اس بات پر مضبوط تھا کہ بھروسہ اور سہارا کرنے کے لائق صرف خدا کی ذات ہے۔ انہوں نے فرمایا، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد وصال فرما گئے ہیں۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو جان لو کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کے ساتھ تعلق کو اپنی طاقت بنانے سے یہ سطح حاصل ہوتی ہے۔ آپ کامیابی، ناکامی اور قابلیت کا تعین بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے منحصر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے بنایا کہ آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے یہاں تم میں عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ ایسا کرنے سے آپ ناقابل تسخیر ہو جائیں گے، کیونکہ جس کا آپ نے سہارا لیا ہے وہ ناقابل تسخیر ہے۔ آپ کو کوئی نہیں توڑ سکتا کیونکہ آپ کو قادر مطلق کا سہارا حاصل ہے۔ آپ کو کبھی خالی پن محسوس نہیں ہوگا کیونکہ جو آپ کا مددگار ہے وہ دنیا و آخرت کے بیش بہا خزانوں کا مالک ہے۔ ماضی میں جو خواب میں نے دیکھا تھا اس میں وہ لڑکی میں خود تھی، کیونکہ جو جواب اسے دیا گیا وہ سیکھنے میں مجھے کئی تکالیف سہنا پڑیں، کئی تکلیف دہ سال گزرے۔ جواب یہ تھا، کیونکہ یہ دنیا پرفیکٹ نہیں، اگر ہوتی تو پھر اگلی دنیا کیوں ہوتی؟ لوگ رخصت ہوتے ہیں لیکن کیا وہ واپس بھی آتے ہیں؟ جدائی مشکل ہے اور کھو دینا اور بھی تکلیف دہ۔ کچھ عرصے پہلے میں نے سوال کیا تھا کہ جدائی کیوں بنی ہے۔ اس کا جواب مجھے اپنے ماضی کے کچھ گہرے احساسات اور مشکل لمحات میں لے گیا۔ تاہم اس نے مجھے یہ بھی سوچنے پر مجبور کیا کہ لوگوں کے جانے کے بعد ان سے ملنے کی کوئی امید ہوتی ہے؟ جب ہماری محبوب چیز بچھڑتی ہے تو پھر واپس ملنے کی کوئی امید ہے؟ کیا نقصان دائمی ہے یا بڑے مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ؟ کیا نقصان نتیجہ ہے یا اس میں کوئی حکمت ہے؟ اس دنیا کے بارے میں ایک بات بہت حیرت انگیز ہے کہ دنیا کی جو فطرت ہمیں تکلیف دیتی ہے وہی فطرت ہمارے درد کا مداوا بھی کرتی ہے۔ دنیا میں سب کچھ عارضی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بے حد خوبصورت پھول میرے گلدان میں سجا ہے یہ کل مرجھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کل میری جوانی ڈھل جائے گی۔ لیکن دوسری طرف اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جس درد کی شدت آج میں محسوس کر رہی ہوں وہ شدت کل نہیں رہے گی، میری تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اگر میری خوشی زیادہ عرصہ تک قائم نہیں رہے گی تو میرا مسئلہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا نامکمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ یہ مکمل طور پر اچھی ہے اور نہ ہی مکمل طور پر بری۔ اللہ جل و شانہ نے ایک گہری آیت میں فرمایا ہے،
ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ میں نے ہمیشہ اس کا غلط معنی سمجھا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یعنی زندگی اچھے اور برے واقعات کا مجموعہ ہے۔ برے وقت کے بعد اچھا وقت بھی آتا ہے، یعنی وقت یا تو اچھا ہوتا ہے یا برا۔ لیکن اس آیت کے الفاظ تو یہ نہیں کہہ رہے۔ آیت میں کہا گیا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی مشکل اور آسانی اکٹھے ہیں، ایک ہی وقت میں آپ کی زندگی میں موجود ہوتے ہیں۔ یعنی زندگی مکمل طور پر اچھی یا مکمل طور پر بری نہیں ہوتی۔ ہر مشکل حالات میں کچھ نہ کچھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے جس کا شکر ادا کیا جائے۔ مشکل حالات کو جھیلنے کے لیے اللہ نے ہمیں صبر اور طاقت بھی دی ہوتی ہے۔ اگر ماضی کے حالات کا جائزہ لیں تو اس وقت بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے ہماری زندگی میں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہماری توجہ کا مرکز کون سا معاملہ رہا؟ کیا ایک ہی فکر نے ہماری سوچ کو دن اور رات قابو میں رکھا؟ ہمارا سارا دھیان مسئلے کی طرف تھا، اس لیے وہ وقت ہمیں برے دن کے طور پر یاد رہتا ہے۔ ہمیں یہ دھوکہ ہے کہ وقت کبھی اچھا ہوتا ہے اور کبھی برا، یا کسی کی زندگی اچھی گزر رہی ہے اور کسی کی بری۔ لیکن یہ ایک جھوٹا خیال ہے، کیونکہ یہ دنیا کی حقیقت نہیں، بلکہ یہ تو آخرت کی حقیقت ہے۔ یہ خصوصیت صرف آخرت کو حاصل ہے، جہاں جنت مکمل طور پر اچھی اور جہنم مکمل طور پر بری ہے۔ اس حقیقت سے نا آشنا میں خود بھی وقتی حالات چاہے اچھے ہوں یا برے ان کی لپیٹ میں آ جاتی۔ میں نے ہر معاملے کو بہت شدت سے محسوس کیا، جیسے ہی یہ حرف آخر ہو اور کبھی ختم نہ ہوگا۔ اس لمحے کے جذبات میرے آس پاس کی دنیا کے بارے میں میرے خیالات اور تجربات بدل دیتے۔ یعنی اگر وہ لمحہ خوشی کا ہوتا تو اس وقت مجھے سب اچھا لگتا، زندگی سے کوئی شکایت نہ ہوتی، جیسے سب ٹھیک ہے، کسی مسئلے کا وجود ہی نہیں۔ اور اگر وہ لمحہ برا ہوتا تو سب کچھ، ساری کائنات بری لگتی، کیونکہ وہ لمحہ ہی میری کائنات بن جاتا اور اس کے علاوہ مجھے کچھ دکھائی ہی نہ دیتا۔ باقی ہر چیز اپنا وجود کھو دیتی۔ اگر کوئی مجھے خفا کرتا تو میں اس کا یہ معنی سمجھ لیتی کہ اب اس کو مجھ سے محبت نہیں رہی، اس کو میری پرواہ نہیں رہی۔ اس وقت میرے جذبات تمام پس منظر کو بدل دیتے اور میں سب کچھ مختلف انداز سے دیکھنے لگتی۔ بجائے یہ سمجھنے کے کہ جن کے ساتھ تعلق اور رشتہ ہو ان کے ساتھ گزارے ہوئے لمحوں کے مختلف روپ ہوتے ہیں، ان میں ہر جذبے کی جھلک ہوتی ہے، کیونکہ ہم سب کمزور ہیں۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم میں سے کچھ خاص طور پر اس معاملے میں بہت حساس ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ جملہ ہمارے تجربے میں بہت رہتا ہے کہ تم سے اچھائی کی کوئی امید نہیں۔ شاید ہم میں سے کچھ ایسا کہتے اور سوچتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے اس لمحے میں ہمیں اچھائی نظر نہ آ رہی ہو اور اس لمحے کی سوچ پچھلے تمام تجربوں پر حاوی رہی ہو۔ ماضی اور حال ایک ہی لمحے میں سما جاتے ہیں، لیکن اس بات کا احساس کہ کوئی بھی عیب اور کمزوری سے پاک نہیں ہماری سوچ بدل دیتا ہے، ہمیں اپنے فیصلوں پر پچھتاووں اور نقصان کے احساس سے بچا لیتا ہے۔ اور کوئی لمحہ، کوئی احساس، کوئی حالات دائمی نہیں، سب وقتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر اس دنیا کی حقیقت آشکار کر دیتے ہیں اور ہم زندگی کے واقعات کو اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں جتنی ان کی حیثیت ہوتی ہے، اسے اپنے اوپر مسلط نہیں کرتے۔ جب تک میری زندگی ہے، میرا کوئی دکھ، میرا نقصان اور میری تکلیف حرف آخر نہیں۔ جب تک زندگی ہے، حالات بدلنے کی امید ہے، ہر نقصان کے ازالے کی امید ہے۔ اس سوال کا جواب کہ جو کھو دیا وہ واپس آتا ہے یا نہیں، کیا نقصان کا ازالہ ہوتا ہے یا نہیں، میں نے بہت ہی خوبصورت مثالوں سے سیکھا۔ کیا حضرت یوسف اپنے والد سے نہیں ملے؟ کیا حضرت موسیٰ اپنی والدہ کے پاس واپس نہیں آئے؟ کیا بی بی ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے واپس نہیں ملی؟ کیا حضرت ایوب کو صحت، اولاد، دولت واپس نہیں ملے؟ ان قصوں سے ہمیں بہت خوبصورت اور طاقتور سبق ملتے ہیں۔ جو چیز اللہ لیتا ہے وہ گم نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے۔ صرف وہی باقی رہتی ہے، باقی سب فنا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، تمہارے پاس جو کچھ ہے سب پانی ہے، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے باقی رہے گا، اور صبر کرنے والوں کو ہم اچھے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ جو چیز اللہ لے لیتا ہے وہ کبھی گم نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے، اور باقی ہر چیز کو فنا ہے۔ جو چیز اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو ایسے بیان کیا ہے کہ تم اللہ کے لیے کوئی چیز ترک نہیں کر دیتے یہاں تک کہ اللہ اسے ایسی چیز سے بدل دے جو تمہارے لیے بہتر ہو۔ کیا اللہ تعالیٰ نے سلمہ کے خاوند کی جگہ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیے؟ کبھی کبھی آپ کو دینے کے لیے آپ سے لے لیتا ہے،
یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ دینے کا معاملہ ضروری نہیں ویسا ہی ہو جیسا ہم سمجھتے ہیں۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ممکن ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں اچھی نہ ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر چیزیں واپس مل ہی جانی ہیں ایک یا دوسری حالت میں، تو پھر وہ لی ہی کیوں جاتی ہیں؟ سبحان اللہ، یہ کھونے کا عمل ہے جس میں حکمت چھپی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے تو ہم انہی نعمتوں پر انحصار کرنے لگتے ہیں، اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب وہ ہمیں دولت سے نوازتا ہے تو ہم دولت کو ہی مسئلوں کا حل سمجھنے لگتے ہیں، دولت کو ہی اپنا سب سے بڑا سہارا بنا لیتے ہیں۔ جب ہمیں اچھے تعلقات سے نوازتا ہے تو ہم انہی لوگوں پر انحصار کرنے لگتے ہیں، انہی کو اپنی کمزوری بنا لیتے ہیں۔ جب وہ ہمیں عزت اور طاقت اور رتبہ عطا کرتا ہے تو یہ چیزیں اللہ سے ہمارا دھیان ہٹا دیتی ہیں۔ جب اللہ ہمیں صحت دیتا ہے تو ہمیں گمان ہونے لگتا ہے کہ ہمیں کبھی موت ہی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے اور ہم ان نعمتوں میں اتنے محو ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں۔ ان نعمتوں سے ایسے دل لگا لیتے ہیں جیسے اللہ سے دل لگانے کا حق ہے۔ یہ نعمتیں ہمارے دل پر قبضہ کر لیتی ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم ان کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ ہر جاگتا لمحہ انہی نعمتوں کی فکر، انہی کی دیکھ بھال، انہی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ ہمارے دل و دماغ جو اللہ کی خوبصورت تخلیق تھے، اور ہماری سوچ اور محبت جس کا مرکز اور محور اللہ کی ذات ہونا چاہیے تھا، ان پر چیزوں اور لوگوں کا قبضہ ہو جاتا ہے، اور ان نعمتوں کو کھو دینے کا ڈر دل کو گھر جاتا ہے۔ وہ نعمت جو صرف استعمال کرنے کی چیز تھی، ہم ان کے قیدی ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں رہائی کیسے ملتی ہے؟ اس وقت اللہ کی رحمت ہمیں اس کشمکش سے آزاد کر دیتی ہے اور وہ نعمت ہم سے لے لی جاتی ہے۔ اس نعمت کے جانے کے بعد ہم پوری یکسوئی سے اپنی توجہ کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے ہیں۔ اس پریشانی اور ضرورت کے لمحوں میں ہم اللہ سے دعائیں التجائیں کرتے ہیں۔ اس نقصان کے بعد ہمیں اللہ سے قرب، عاجزی اور انکساری کا وہ مقام حاصل ہوتا ہے جو اس کے بغیر نہ ہوتا، اور اس نعمت کے جانے کے بعد بھی ہمارا دل خالص اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جب آپ اپنے بچوں کو اس کا پسندیدہ کھلونا یا ویڈیو گیم لا کر دیتے ہیں؟ وہ گیم ہی بچے کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے، اور وہ اس کے علاوہ سب کچھ بھول جاتا ہے، کچھ کرنا نہیں چاہتا، حتیٰ کہ کھانا بھی۔ اس کا اپنا شوق اس پر حاوی آ جاتا ہے۔ تو ایک ذمہ دار والدین ہونے کے ناطے آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ اسے اسی حالت میں چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی اور پسند کی دھن میں وقت اور صحت کا توازن کھو بیٹھے؟ نہیں، بلکہ آپ اس سے وہ گیم چھین لیتے ہیں۔ پھر جب ایک بار اس بچے کی توجہ اپنی ترجیحات پر واپس آ جاتی ہے، اس کا توازن ٹھیک ہو جاتا ہے، جب اس کی زندگی، دل و دماغ میں ہر چیز اپنے صحیح مقام پر آ جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ اسے اس کی گیم لوٹا دیتے ہیں، یا پھر اس سے بھی کچھ بہتر۔ لیکن اس وقت تک بچہ توازن اور ڈسپلن سیکھ چکا ہوتا ہے اور چیزوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ واپس لینے کے عمل میں ایک بہت اہم چیز وقوع پذیر ہوتی ہے۔ نعمتوں کا کھونا اور پانا معمولی بات ہے، لیکن اس عمل میں جو نعمت آپ کو ملتی ہے وہ اللہ کی طرف رجوع، قرب الہی، عاجزی اور انکساری ہے۔ آپ دکھ اور تکلیف میں غفلت اور لاپرواہی سے نکل کر اور جھوٹے سہاروں کو چھوڑ کر خالص اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو نوازنے کے لیے ہی آپ سے لیتا ہے، اور کبھی غموں کے بعد قرب الہی کی سب سے بڑی نعمت دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مالک ابن دینار کو بچانے کے لیے اس کی بیٹی لے لی، اور بدلے میں اسے جہنم کی آگ سے اور گناہوں کی زندگی سے بچا لیا۔ اس نقصان کی وجہ سے مالک ابن دینار کو قرب الہی نصیب ہوا، اور جو بیٹی اللہ نے لے لی تھی وہ بھی جنت میں مل جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ ابن قیم اسی رجحان کے بارے میں اپنی کتاب مدارج المساکین میں بیان کرتے ہیں، مومن کے لیے حکم الہی ہمیشہ فضل ہوتا ہے، چاہے بظاہر کوئی خواہش روک دی گئی ہو۔ حکم الہی میں رحمت ہوتی ہے، چاہے بظاہر وہ آزمائش ہو یا مصیبت۔ علاج ہوتا ہے، چاہے بظاہر بیماری ہو۔ سو اس سوال کا جواب کہ جو نقصان ہو جاتا ہے یا جو چیز لے لی جاتی ہے، کیا وہ کبھی واپس بھی ملتی ہے؟ جواب ہے جی ہاں، واپس ملتا ہے، کبھی جلد، کبھی بدیر، کبھی مختلف اور کبھی مزید بہتر، لیکن سب سے بڑی نعمت کھونے اور ملنے کے عمل میں چھپی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کریں، یہ ان سب سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔
اپنے اندر کے خلا کو پر کر کے اپنے اصلی مقام تک پہنچنا۔ ہم اپنے اصلی گھر جنت میں تھے، پھر ہمیں وہاں سے جانا پڑا۔ ہم زمانوں مکان کا سفر طے کر کے ایک نئی دنیا میں آ گئے، ایک کم تر دنیا۔ ایک انتہائی تکلیف دہ بات یہ ہوئی کہ ہم خدا سے دور ہو گئے، اب نہ ہی اس کے قرب کو محسوس کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے براہ راست ہم کلام ہو سکتے ہیں جیسے ہمارے والد حضرت آدم کو شرف حاصل ہوا تھا۔ نتیجتاً ہم خدا سے دور ہو کر اس دنیا میں آ گئے جس سے ہمارے اندر ایک خلا پیدا ہوا جو ایک تکلیف دہ درد کا موجب تھا۔ ہم سب اس درد کے احساس کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس احساس میں اضافہ ہوتا گیا اور ہم اس درد کے حل کی تلاش میں اس کے علاج سے ہی دور ہوتے گئے جو کہ قرب الہی تھا، دل و دماغ اور روحانی قرب۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ ہم اس خلا کو جو ہمارے اندر تھا پر کرنے کے لیے بے چین ہوتے گئے، اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے ہم نے غلطی کی، ہم ٹھوکر کھا گئے، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینے لگے۔ ہم میں سے ہر ایک مختلف چیزوں سے اپنے آپ کو بہلانے لگا، اور کچھ نے اس خالی پن کے احساس کو سلانے کی کوشش کی۔ کچھ نے نشہ آور ادویات اور الکوہل کا سہارا لیا اور کچھ نے دوسرے نشوں کا۔ کچھ نے اس خلا کو دولت، رتبے اور مادی چیزوں سے ملنے کی خوشیوں سے پر کرنے کی کوشش کی، تو کسی نے اپنے آپ کو روشن مستقبل کی دوڑ میں گم کر دیا۔ اور ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے لوگوں سے اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کی۔ کاش کہ اگر ہماری ہر کوشش، ہر چیلنج، ہر تجربے کا مقصد اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہوتا، ہماری ہر جیت، ہر ہار، ہر اہتمام اپنے اور رب کے درمیان حائل پردوں کو گرانے کے لیے ہوتا، اس مقام تک پہنچنے کی کوشش ہوتی جہاں سے ہمارا سفر شروع ہوا تھا۔ کیوں نہ ایسا ہوتا کہ ہمارا مقصد رب کو پانا ہوتا۔ زندگی میں ہر تجربے کا مقصد ضرور ہوتا ہے، اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس کا احساس کریں یا نہ کریں۔ قدرتی خوبصورتی کی مثال لے لیں، ہم میں سے بہت سے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ غروب آفتاب کا نظارہ ہو یا پھلوں کا باغ، ہم بغیر دھیان دیے گزر جائیں گے۔ کچھ لوگ خوبصورتی کو محسوس کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے اپنے اندر سموتے ہیں اور جذبات سے مغلوب بھی ہوتے ہیں، لیکن صرف اسی حد تک رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پینٹنگ یا فن پارے کی تعریف کرے اور بنانے والے فنکار کو یکسر نظر انداز کر دے۔ فنکار بھی اس پینٹنگ کے ذریعے کوئی پیغام دینا چاہتا ہے۔ اگر پینٹنگ کو پسند کرنے والے فنکار کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیں گے تو اس پیغام تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے جسے اس فن پارے کے بنانے کا اصل مقصد پورا ہوتا ہے۔ اس شاندار سورج، سردیوں کی پہلی برف، ہلال چاند اور بڑے بڑے سمندروں کا مقصد اس خالی سیارے کی سجاوٹ نہیں تھا، اس کا مقصد اس سے بھی بڑھ کر تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو لوگ کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں کے بل اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں تفکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب باطل نہیں بنایا، تیری ذات پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تمام خوبصورتی ایک نشانی کے طور پر تخلیق کی گئی جسے صرف خاص لوگ سمجھیں گے، وہ لوگ جو تفکر کرتے ہیں، غرور و فکر کرتے ہیں، دھیان دیتے ہیں اور ہر حالت کھڑے بیٹھے لیٹے ان کا دھیان اپنے رب کی طرف ہوتا ہے، یہاں تک کہ غروب آفتاب کے منظر کے پیچھے کی حقیقت کو بھی جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صرف اس منظر کی جادوئی خوبصورتی میں ہی اپنے آپ کو گم نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ اس منظر کے پیچھے چھپی خوبصورتی پر تفکر کرنا چاہیے جو کہ اصل خوبصورتی ہے اور تمام خوبصورتیوں کا سرچشمہ ہے۔ باقی ہر خوبصورتی اس اصل خوبصورتی کا عکس ہے۔ ہمیں ستاروں، درختوں، برف سے ڈھکے پہاڑوں کے وجود کے پیچھے اصل پیغام کو سمجھنے کے لیے ان پر تفکر کرنا چاہیے، ورنہ ہمارا حال اس شخص جیسا ہوگا جسے ایک خوبصورت بوتل میں ایک بہت اہم پیغام ملا اور وہ شخص اس بوتل کی خوبصورتی میں ہی محو ہو گیا کہ اس نے اس کے اندر کے پیغام کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ کیا پیغام ہے جو لاتعداد ستاروں کی جھرمٹ میں چھپا ہے؟ ان میں ایک نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ یہ نشانیاں اشارہ کرتی ہیں اس ذات کی طرف، اس کی قدرت کی طرف، اس کی عظمت کی طرف، اس کے جمال کی طرف، اس کے جلال و طاقت کی طرف۔ مخلوق کی خوبصورتی اور طاقت کے بارے میں جانیے، سوچیے، سمجھیے، لیکن صرف اسی حد تک نہیں بلکہ مخلوق کے سحر سے نکل کر یہ سوچیے کہ جس کی تخلیق اتنی طاقتور اور شاندار ہے تو وہ خالق، صاحب قدرت و جاہ و جلال ہوگا۔
حاصل کلام یہ ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، اے میرے رب آپ نے کچھ بھی میں مقصد پیدا نہیں کیا، آپ کی ذات پاک ہے۔ مقصد، کچھ بھی بلا مقصد پیدا نہیں ہوا، نہ کچھ آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں، نہ مجھ میں نہ ہی آپ میں کچھ بلا مقصد ہے، نہ ہی زندگی کا کوئی تجربہ، نہ ہی کوئی لمحہ، نہ تکلیف، نہ خوشی، نہ درد، نہ نقصان بغیر مقصد کے ہیں۔ تو بوتل کے اندر کے پیغام کو سمجھنے کے لیے سورج، چاند، ستاروں اور آسمانوں پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں میں ہونے والے واقعات کے پیچھے چھپے اصل پیغام کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہمیشہ خدا کی طرف سے اشارہ کا انتظار ہوتا ہے کہ خدا ہمیں بتائے، لیکن وہ اشارے تو ہر وقت ہمارے ارد گرد موجود ہیں، وہ ہر چیز میں ہیں۔ خدا ہر وقت ہماری رہنمائی کر رہا ہے، سوال یہ ہے کہ ہم دھیان دے رہے ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو نہیں جانتے کہتے ہیں کہ خدا ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اس طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کی سی باتیں کرتے تھے۔ ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، جو لوگ صاحب یقین ہیں ان کے سمجھانے کے لیے نشانیاں بیان کر دی گئی ہیں۔ اگر ہم اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کی حقیقت اور ان کا پس منظر سمجھ سکیں، جو کام ہوئے اور جن کو کرنے میں ناکامی ہوئی، اور اس میں چھپی اللہ کی رضا کو سمجھ سکیں اور سمجھیں اصل مقصد پا لیا۔ اگر سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق بھی ہو رہا ہے تو اصلی نقطے سے دھیان نہیں ہٹانا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، کچھ بھی بے مقصد نہیں ہوتا۔ جو بھی ہوا اس میں اللہ کا مقصد تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ اپنی کس جھلک کا جوہر دکھانا چاہ رہا ہے، اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی ناپسندیدہ واقعہ رونما ہو جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہو تو بھی احتیاط کریں اور درد اور تکلیف کے فریب میں گم نہ ہوں۔ غور کریں اور بوتل کے اندر کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں، مقصد کو ڈھونڈیں اور اس کے ذریعے اس کی ذات کے اور قریب ہونے کا موقع حاصل کریں۔ اگر دین کے معاملے میں کوئی بھول چوک یا بڑا جرم سرزد ہو جائے تو شیطان کو مایوسی پھیلانے کا موقع نہ دیں، اس غلطی کو خدا کی رحمت کے قریب ہونے کا موقع بنائیں اور اس کی مغفرت کو آنے گناہوں اور قانونی شکنی سے نجات کا ذریعہ بنا لیں۔ اگر آپ مشکل کے پہاڑوں میں گھرے ہیں تو مایوس نہ ہوں، آپ کا رب رب الفتح ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ جب آپ طوفانوں میں گھرے ہوں تو اپنے آپ کو لہروں کے سپرد نہ کریں، بلکہ یقین رکھیں کہ اللہ اپنے فرما برداروں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اور یاد رکھیں، جب تمام مخلوقات صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گی اور کوئی زیرو باقی نہیں بچے گا سوائے اللہ کے، تو اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، کہ آج کس کی بادشاہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جس روز وہ نکل پڑیں گے ان کی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہ ہوگی۔ آج کس کی بادشاہت ہے؟ خدا کی، جو اکیلا اور غالب ہے۔ اگر آج کی تاریخ میں ہم اس آیت کا تجزیہ کریں تو کون خود مختار ہے؟ آج کس کی بادشاہت ہے؟ کون آپ کو مکمل طور پر تحفظ دے سکتا ہے؟ کس کے ہاتھ میں شفا ہے؟ آپ پریشانی میں کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ کون آپ کے دکھوں کا مداوع کر سکتا ہے؟ کون ساری نعمتوں کا مالک ہے؟ لمن الملک اليوم للواحد القہار، کس کی ساری بادشاہت ہے؟ صرف اس واحد اور قہار کی۔ اس کے علاوہ کسی اور کی طرف رجوع کرنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو مزید الجھنوں میں ڈالنا۔ اس کے علاوہ کسی اور سے امید رکھنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو مایوسیوں میں مبتلا کرنا۔ ہمارے دل، دماغ اور روح کا علاج اس خدائے بزرگ و برتر کی ذات کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ جس نقطے کا شروع میں ذکر کیا تھا کہ ہم سب کو کس کی تلاش ہے، ہمیں کس کی طرف لوٹنا ہے، ہم سب کی ایک ہی جدوجہد ہے، ہم سب کو اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہے۔ تو جواب یہی ہے، جہاں اصل سکون اور خوشی کا احساس ہے، اپنے ابدی گھر کی طرف جہاں سے ہم سفر پر نکلے تھے، اب واپس گھر جانا ہے، جنت میں۔ دل کی صفائی۔ کسی برتن میں کچھ ڈالنے سے پہلے اسے خالی کیا جاتا ہے۔ دل بھی ایک برتن کی طرح ہے، اسی طرح اس میں کچھ ڈالنے سے پہلے اس کو بھی خالی کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے دل میں خدا کے لیے جگہ بن ہی نہیں سکتی اگر اس پر پہلے سے خدا کے سوا کسی اور کا قبضہ ہے۔ دل کو صاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دل کو محبت سے خالی کر دیا جائے، بلکہ اس کے برعکس خدا چاہتا ہے کہ اس میں خالص محبت ہو جو جھوٹی اور دنیاوی حصول اور توقعات سے جڑی نہ ہو۔ دل کو صاف کرنے کا طریقہ کلمہ شہادت کے پہلے حصے میں ہے۔ یہ غور طلب بات ہے کہ عقیدے کا اقرار نفی سے ہو رہا ہے،
یعنی تنکیری انکار یعنی مکمل صفائی۔ سچی توحید پر پہنچنے کی امید سے پہلے صرف ایک خدا پر یقین رکھنے کا دعویٰ سے پہلے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا خدا نہیں۔ الہ وہ ہے جس کی بندگی و عبادت کی جائے، لیکن یہاں یہ بات سمجھنی اشد ضروری ہے کہ الہ صرف وہ نہیں جس سے صرف دعا مانگی جائے، بلکہ الہ وہ ہے جس کی بندگی کی جاتی ہے، یعنی وہ ہماری زندگی کا مرکز و مقصد ہو، ہماری صبح و شام اس کے مطابق اس کے ارد گرد گھومتی ہوں، جو ہماری زندگی میں سب سے اہم ہو، جس کی ہم تابع داری کرتے ہوں، جس کے بغیر ہم زندگی کا تصور ہی نہ کر سکتے ہوں۔ اس لیے ہر شخص چاہے وہ بے دین ہو، ملحد ہو، مادیت پسند ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو یا یہودی ہو، اس کا کوئی نہ کوئی الہ ضرور ہوتا ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی کی بندگی ضرور کرتا ہے۔ بہت سوں کے لیے الہ دنیاوی زندگی کی کوئی چیز ہوگی، کچھ دولت و رتبے کی، کچھ شہرت کی، کچھ اپنی ذہانت اور اپنی ہی ذات اور اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ اصولوں کی بندگی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ دوسرے انسانوں کو پوجتے ہیں اور جیسے قرآن میں ذکر ہے کہ اپنی خواہشات نفس کو اور وہم و خیال کی بندگی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے، تو خدا نے بھی اس کو گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب خدا کے سوا کون راہ پر لا سکتا ہے؟ کچھ چیزوں سے ہم پوجنے کی حد تک تعلق جوڑ لیتے ہیں، ضروری نہیں ہمیں ان سے محبت ہی ہو، وہ ہماری ضرورت بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کے نہ ہونے سے ہماری زندگی آدھی ادھوری ہو جائے۔ اگر خدا کے علاوہ کسی سے بھی یہ تعلق جڑ جائے تو جانیے یہ تعلق جھوٹا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم ہوا؟ تاکہ انہیں آزاد کیا جائے۔ انہیں بیٹے کی محبت کا بت توڑنے کا حکم ہوا۔ ایک بار وہ آزاد ہو گئے تو ان کو ان کی محبوب چیز بھی واپس لوٹا دی گئی۔ اگر کسی شخص یا کسی چیز سے ایسا تعلق قائم ہو جائے کہ اس کے کھونے سے آپ بالکل ٹوٹ جائیں تو یہ تعلق جھوٹا تھا، یہ سہارا کھوکھلا تھا۔ جن چیزوں کو کھونے کا خوف ہمیں مرض کی حد تک ہو تو وہ سہارا جھوٹا تھا۔ اگر محسوس ہو کہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں تو ہم انہیں واپس حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں، ہم انہی کی جستجو میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے بغیر ہماری زندگی میں اتنا بڑا خلا جائے گا جتنا ہمارے دل میں ان کی چاہت ہے۔ پیسہ، پراپرٹی، لوگ، نظریہ، نفسانی خواہش، نشہ، رتبہ، روشن مستقبل، عزت، پہچان، لوگوں کی رائے، ڈگری، تنخواہ، حکمرانی کا جذبہ، ذہانت، قوت فیصلہ، یہ سب جھوٹے سہارے ہوتے ہیں۔ جب تک ہمارے دل میں ان میں سے کسی کی چاہت ہے تو ہمارا دل پاک نہیں ہو سکتا، اور جب تک دل پاک نہ ہو اس میں خدا نہیں بسا سکتے۔ اپنے دل کو ان جھوٹی چاہتوں سے پاک کرنے کی جستجو اس دنیا کی سب سے عظیم جستجو ہے۔ یہ جستجو توحید کا ارک ہے۔ اگر ہم اسلام کے 5 ستونوں کا جائزہ لیں تو ان کا لازمی مقصد یہی لا تعلقی پیدا کرنا اور دل کی صفائی ہے۔ کلمہ شہادت، ایمان کا اقرار۔ شہادت زبانی اقرار ہے اس لا تعلقی کا اعلان کا کہ عبادت، بندگی، محبت، خوف اور امید لگانے کے لائق صرف اور صرف ایک خدا کی ذات ہے۔ اپنے آپ کو تمام چاہتوں اور تعلقات کے سہاروں سے آزاد کر کے صرف خالق حقیقی سے تعلق قائم کرنا ہی توحید کا اصل مظہر ہے۔ دوسرا ستون صلاح یعنی نماز۔ دن میں 5 بار ہم اپنے آپ کو دنیا سے ہٹا کر اپنے خالق حقیقی اور اپنے اصل مقصد کی طرف لاتے ہیں۔ دن میں 5 بار ہم دنیا سے لا تعلق ہو کر اپنی ساری توجہ اپنے خدا کی طرف کرتے ہیں۔ نماز دینی یا ہفتے میں 1 بار یا 5 نمازیں ایک ہی بار تجویز ہو سکتی تھیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 5 نمازیں پورے دن میں پھیلائی گئی ہیں۔ اگر 5 نمازیں اپنے مقررہ اوقات پر ادا کی جائیں تو اس دنیا میں ڈوبنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ جیسے ہی ہم دنیاوی معاملات میں غرق ہو جاتے ہیں، کسی نہ کسی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، چاہے وہ نوکری ہو، ٹی وی ہو، شو ہو، امتحان ہو، کوئی پریشانی ہو، ہلہ گلا یا پارٹی ہو، یا ذہن پہ چھائی یا کوئی شخص ہو۔ ہم ان سب سے لا تعلق ہو کر اپنی توجہ اپنے سچے سہارے اپنے خالق و مالک کی طرف کرتے ہیں۔ دوسرا ستون صیام یعنی روزہ۔ روزے کا مطلب ہی لا تعلقی ہے، کھانے پینے، جنسی ضروریات، لغویات سے لا تعلقی۔ ہم جسمانی پرہیز کے ذریعے سے اپنے روحانی وجود کو خالص، پاک اور ممتاز کرتے ہیں۔ روزے کے ذریعے ہم اپنی جسمانی ضرورتوں، خواہشوں اور تسکین سے لا تعلقی اختیار کرتے ہیں۔ چوتھا ستون زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا مطلب ہے اپنے مال کو اپنے دل سے نکال کر دل کو مال کی محبت سے پاک کرنا۔ اس مال کو خدا کی راہ میں خرچ کر کے ہم خدا کے علاوہ ہر محبت کو
جو حد سے بڑھ کر بیماری بن جائے اس کا علاج کرتے ہیں۔ پانچواں ستون حج۔ حج لا تعلقی کے اظہار کا بہت گہرا اور جامع عمل ہے۔ ایک حاجی اپنا سب کچھ چھوڑ کر جاتا ہے، اپنا گھر، اپنا خاندان، اپنا کاروبار، آرام دہ زندگی، مہنگے کپڑے، نرم بستر، سب پیچھے چھوڑ کر زمین پر سوتا ہے، ہجوم کے ساتھ تنگ جگہ میں رہتا ہے، صرف سادہ دو چادریں لپیٹ کر۔ حج کے موقع پر مینا اور مزدلفہ میں کوئی امیری اور غریبی کا فرق نہیں رہتا۔ خدا کی حکمت اور رحمت کا اندازہ کریں، جس نے صرف دنیا میں گم نہ ہونے کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ طریقے بھی بتائے ہیں۔ 5 بنیادی ستونوں کے علاوہ ہمارے لباس کا طریقہ بھی لا تعلقی کا ذریعہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہجوم سے الگ نظر آنے کا کہا ہے۔ حجاب پہننے سے اور داڑھی رکھنے سے ہم سب سے منفرد نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام شروع میں اجنبی تھا اور عنقریب پھر اجنبی ہو جائے گا، اور سلام ہو اجنبیوں پر۔ دنیا میں اجنبی ہو کر رہنے کا مطلب ہے کہ ہم اس دنیا میں تو رہیں لیکن اس دنیا کے طریقے کا حصہ نہ بنیں۔ اسی طرح سے ہم اپنے دل کو پاک رکھ سکتے ہیں اور اسے اپنے اصل مقصد کے لیے تیار کر سکتے ہیں، جو ہے اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے مہربان رب سے ملاقات۔ چاہے جتنی بار ہم اپنی خواہشوں کی خنجر سے اپنے آپ کو زخمی کریں، اللہ ہمیں بچا لے گا، وہ ہمارے زخموں کو مٹا دے گا جیسے وہ تھے ہی نہیں، اگر ہم اس کی طرف رجوع کریں تو۔ لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ ہمیں خواہشیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ جیسے کوئی شخص ہوا کے بدلے ہیروں کا ہار لے لے اور سوچے کہ چاہے جان چلی جائے لیکن میری میت کے گلے میں ہیروں کا ہار ہونا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ اسی ہار کی وجہ سے اس کی سانس گھٹی۔ خدا کو چھوڑ کر جن راستوں پر ہم چلتے ہیں وہی ہمارے لیے جان لیوا ثابت ہوتے ہیں۔ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم نعمت اور ضرورت میں فرق نہیں سمجھتے اور ضرورت کو چھوڑ کر نعمت کو اپنا لیتے ہیں اور اس پر انحصار کرنے لگتے ہیں۔ جب نعمت ہم سے لے لی جاتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، جبکہ یہ ایک غلط فہمی ہے جو ہم نے پال رکھی تھی۔ اس زندگی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم اپنے خالق و مالک سے لا تعلق ہو جائیں اور اپنے اصل مقصد کو بھول جائیں۔ اصل مقصد آخرت ہے جس کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا۔ اصل مقصد کے بغیر زندگی کی کوئی قدر قیمت نہیں۔ کچھ لوگ اس دنیا کی خواہشوں کی دوڑ میں اپنی زندگی کو بے مقصد بنا دیتے ہیں اور انہیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ خدا سے دوری ہی اصل نقصان ہے۔ کچھ لوگ زندگی میں خدا نہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں خدا نہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں۔ دنیاوی خواہشوں پر انحصار نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ صرف خدا ہی زندگی ہے، نہ کہ اس کی نعمتیں۔ خدا ہی سہارا ہے اور اصل ضرورت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندے کے لیے؟ لیکن وہ تمہیں اس کے خلاف دوسرے خداؤں سے ڈراتے ہیں، تو جن کو اللہ گمراہ کر دے ان کے لیے کوئی ہدایت نہیں۔ ہم سب کی ضرورتیں ہیں اور خواہشیں بھی۔ اصل مسئلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہم خواہشوں کو ضرورت سے بدل دیتے ہیں۔ ہماری اصل ضرورت خدا کی ذات ہے اور ہم اسے صرف خواہش یا شوق کی حد تک محدود کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ ہماری مشکلیں تب شروع ہوتی ہیں جب ہم منزل اور اس تک پہنچنے کے راستے میں گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ خدا ہماری منزل ہے اور باقی سب کچھ اس تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ ہم اپنی زندگی مشکل بنا دیتے ہیں جب ہم منزل کو نظر انداز کر کے راستوں کی دوڑ میں اپنے آپ کو گم کر دیتے ہیں۔ نعمت کا مقصد ہمیں خدا کے قریب لے جانا ہے۔ نعمتیں بھی خدا تک لے جانے کا راستہ ہیں۔ مثال کے طور پر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ نکاح نصف دین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی کے حالات ہماری کردار سازی کرتے ہیں۔ ہم صبر، شکر گزاری، رحم، عاجزی، سخاوت، قربانی، اپنے اوپر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا، ان سب خصوصیات کے بارے میں پڑھتے ہیں، لیکن یہ خصوصیات آپ میں نہیں آ سکتی جب تک آپ ان حالات سے نہ گزریں جہاں ان کا امتحان ہو۔ نکاح کی نعمت بھی خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے جب تک یہ ذریعہ ہی رہتا ہے۔ اسے منزل اور واحد مقصد نہیں بنا لیا جاتا۔ اللہ کی نعمت اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ہے اگر وہ آپ کے دل میں کھب نہ جائیں۔ یاد رکھیں، جو شے دل میں کھب جائے پھر اس کا آپ کی زندگی پر قابو ہو جاتا ہے، پھر وہی آپ کے لیے صحیح غلط کا تعین کرتی ہے، پھر آپ اسی کے راستے پر چلتے ہیں، پھر سب کچھ اسی کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ اس لیے دل میں صرف اسی کو جگہ دیں جو عارضی نہ ہو، جو ناپائیدار نہ ہو، جو قابل بھروسہ ہو، جو آپ کا خیر خواہ ہو، جو ہمیشہ رہے، جو ہر وقت حاضر و ناظر ہو،
جو آپ کی محبت کو ضائع نہ کرے، جس کے ساتھ تعلق کبھی ختم نہ ہو۔ ایسا صرف اللہ ہے جو ہمارے خالق و مالک رحمان و رحیم ہے۔ قرآن بھرا ہے ہمارے رب کی صفات اور وعدوں سے۔ کوئی ہے جو تحائف کی محبت؟ کون ہوگا جسے تحفہ لینا پسند نہیں ہوگا؟ ہمیں وہ تمام نعمتیں چاہیے جو ہماری زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں، جیون ساتھی، والدین اور دوستوں سے محبت ہے۔ ہمیں اپنی تندرستی اور جوانی سے پیار ہے۔ ہمیں اپنے گھر، گاڑی، دولت اور خوبصورتی سب سے پیار ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب نعمت صرف نعمت نہیں رہتی، جب خواہش صرف خواہش نہیں رہتی، ضرورت بن جاتی ہے، جب ہم ان کے غلام بن جاتے ہیں؟ رحمت، نعمت، مہربانی، تحفہ، عنایت، فضل، یہ سب کبھی بھی ہماری ملکیت نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں دیا جاتا ہے، اس لیے واپس بھی لیا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری ذاتی کمائی نہیں ہوتی، اس لیے ہم اس پر اپنا حق نہیں جتا سکتے، اور ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ ان کی فطرت عارضی ہے، ان کے بغیر گزارا ممکن ہے۔ ہمیں انعامات کی شدید خواہش ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ان کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، نہ ہی یہ ہماری زندگی کا اولین مقصد ہوتے ہیں۔ ان کی اہمیت ہوا، خوراک، پانی جیسی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہمیں ان کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ کون ہوگا جسے تحفہ لینا پسند نہ ہو؟ اور ہم رب الکریم سے ہر لمحہ دعا گو رہتے ہیں کہ وہ ہمیں انعامات، فضل اور رحمتوں سے محروم نہ رکھے، لیکن ان سب کے باوجود ان کے بغیر زندگی گزارنا ممکن ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی یا تو ہمارے وجود میں اپنی جگہ بناتی ہے یا ہمارے دل میں۔ تحفہ کی جگہ کہاں ہے؟ تحفے دل میں رکھنے کی چیز نہیں، یہ ہمارے وجود کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے جب ہم سے جدا ہوں تو تکلیف صرف وجود کو ہی ہونی چاہیے، نہ کہ دل کو۔ ہر تجربہ کار شخص یہ جانتا ہے کہ وجود کی تکلیف اور دل کی تکلیف میں کیا فرق ہوتا ہے۔ جب ہم کسی ایسی چیز کو کھو دیں جس کی ہمیں عادت ہو، نشے کی حد تک، یا کسی ہستی کو کھو دیں جس کے ساتھ گہرا تعلق یا لگاؤ ہو، تو ہماری تکلیف کی شدت کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس درد کی شدت سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے قدر اس دنیا سارے کے غلامی اختیار کر رکھی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور اندازہ لگائیں کہ کون سی باتیں، معلومات، چیزیں اور لوگ ہمارے دکھ اور خوف کا باعث ہیں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کن چیزوں نے ہماری زندگی میں غلط مقام پر اپنی جگہ بنا لی ہے۔ شادی کا نہ ہونا، من پسند رشتہ، اولاد، نوکری، ظاہری خوبصورتی، تعلیم، مرتبہ، ان سب فکروں نے ہماری زندگی کا بیشتر حصہ ضائع کر دیا ہے۔ ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے، نعمتوں کی جگہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ ان کو دل سے نکال کر صرف وجود تک محدود کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دل صرف اللہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کی آسائشوں، ضرورتوں، آسانیوں سے محبت ہونے لگتی ہے۔ یہ انسانی فطری عمل ہے، اور ان کی خواہش رکھنا بھی فطری ہے۔ لیکن مسئلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہم ان کے عادی ہو جاتے ہیں اور ان کو ابدی سمجھنے لگتے ہیں، ان سے بے تحاشا لگاؤ لگا لیتے ہیں اور ان کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کرتے، اور رب کی جگہ ان کی چاہت دل میں بسا لیتے ہیں اور رب کو دل سے نکال دیتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ رب کے بغیر تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن خواہشوں، آسانیوں کے بغیر نہیں۔ نتیجتاً ہم بآسانی رب کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن آسائشوں اور آسانیوں کو نہیں۔ اسی طرح نماز چھوڑنا آسان لگتا ہے بنسبت میٹنگ یا میچ یا شاپنگ یا پارٹی چھوڑنے کے۔ اسی طرح سودی معاملات، شراب کا کاروبار، حرام تعلقات، بے پردگی آسان ہو جاتی ہے بنسبت حجاب کے۔ منافع خوری اور روشن مستقبل کی فکریں زیادہ اہم ہو جاتی ہیں۔ سادگی اور پاکیزگی سے زیادہ فیشن کی دوڑ اور لوگوں کے معیار پر اترنا زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ معاشرے کے معیار رب کے قانون سے بڑھ کر اہم لگنے لگتے ہیں۔ یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب دنیاوی خواہشات ہمارے دل میں اپنی جگہ بنا لیتی ہیں اور ہم رب کو صرف وجود کی حد تک محدود کر دیتے ہیں۔ جو صرف وجود کی حد تک محدود ہو اسے الگ کیا جا سکتا ہے، جو دل میں کھپ چکا ہو اسے اپنے آپ سے الگ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سب داؤ پر لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جلد یا بدیر ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی کی بندگی کرتے ہیں۔ کون ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہے؟ آسائشیں، آسانیاں، یا ان کو بخشنے والا رب؟ رحمتیں یا رحمان؟ خالق یا مخلوق؟ خوبصورتی یا تمام خوبصورتیوں کا پیدا کرنے والا؟
تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی گردن کے گرد خواہشوں کا پھندا ڈال لیا ہے اور شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا گلا گھٹ رہا ہے۔ ہم ہی اپنی روح کو بھوکا رکھتے ہیں اور بے چینی کی شکایت کرتے ہیں۔ ہم اپنی تکالیف کے اسباب خود ہی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ اس کے سبب ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ جی ہاں، ہمارے بہت سے اعمال کا بدلہ ہمیں ہی بھگتنا پڑتا ہے، لیکن اس آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ بہت سے گناہ تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ یہاں لفظ یعفو استعمال ہوا ہے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت العفو سے ہے، جس کے معنی ہے بہت معاف کرنے والا، اور نہ صرف معاف کرنے والا بلکہ نامہ اعمال کو گناہوں سے صاف کرنے والا۔ ہم سب کی زندگیوں میں جذباتی لمحات آتے ہیں۔ مجھے جب یہ لمحہ محسوس ہوا، میں مسجد حرم کی چھت پہ کھڑی تھی۔ میرے اوپر صرف آسمان تھا اور نیچے کعبے کا خوبصورت نظارہ اور اللہ کی واضح نشانیاں، زندگی اور آنے والی زندگی۔ میرے ارد گرد لوگوں کا ہجوم تھا جو دنیا میں اس جگہ کے علاوہ کہیں اور نہیں ہوتا، لیکن مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میں یہاں بالکل اکیلی کھڑی ہوں اور میرے ساتھ صرف اللہ ہے۔ میں اس چھت پہ دکھی دل، پریشانی اور شکوک و شبہات میں گھری کھڑی تھی، حالات کے سامنے بے بس اور خوفزدہ۔ میں اپنی زندگی میں ایک دوراہے پہ کھڑی تھی کہ نہ جانے آنے والا وقت کیا حالات لائے گا یا کوئی امید باقی ہے۔ مسجد حرم کی چھت پہ کھڑے مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی یاد آئی، جب وہ بحر احمد سمندر کے کنارے کھڑے تھے۔ بظاہر ان کے سامنے سمندر تھا جو حملہ آور فوج سے بھاگنے کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا تھا، لیکن ان کی نظر اللہ پر تھی اور یقین اس راستے پر تھا جو اللہ نے ان کے لیے نکالنا تھا، جبکہ ان کی قوم شدید شکوک و شبہات اور بدگمانی کا شکار ہو رہی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دہائیاں دے رہی تھی، لیکن حضرت موسیٰ ان کا یقین نہیں ڈگمگایا۔ انہوں نے فرمایا، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ۔ اس لمحے جب مستقبل کے اندیشے مجھے ڈرا رہے تھے تو میرے دل نے کہا، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، بے شک میرے رب میرے ساتھ ہے اور میری رہنمائی کرے گا۔ ہم مشکلوں پریشانیوں کے پار صرف اس وقت دیکھ سکتے ہیں جب ہمارا دل ایمان پر قائم ہو۔ اسلام کی بنیاد توحید ہے، لیکن توحید صرف زبانی کہہ دینا نہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اس کے گہرے معنی ہیں کہ آپ کا مقصد، آپ کی عبادت، آپ کی محبت اور آپ کا خوف صرف ایک ہی ذات یعنی اللہ کے لیے ہے، تو یہ توحید ہے۔ جب آپ کی سوچ، رہن سہن، طور طریقے، اصول سب ایک اللہ کے قانون کے مطابق ہوں۔ حدیث پاک کے مفہوم سے آپ اسے سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آخرت کو اپنا مقصد حیات بناتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کو دنیاوی بھاگ دوڑ سے پاک کر دیتے ہیں، اس کے معاملات اپنے ذمے لے لیتے ہیں اور دنیا اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ اور جو اس دنیا کو اپنا مقصد حیات بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ مفلسی اس کی آنکھوں کے بیچ لٹکا دیتے ہیں، اس کے معاملات بکھیر دیے جاتے ہیں اور اسے دنیا میں اس کے مقدر کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ اگر آپ نے کبھی میجک آئی کی تصویر دیکھی ہو تو اس بات کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو۔ قریب سے دیکھنے میں وہ صرف رنگین نقطوں سے بھری تصویر لگتی ہے، لیکن جب اسے تھوڑا دور کر کے ایک خاص نقطے کے پر نظر جما کے غور کریں تو کچھ شکل یا الفاظ لکھے نظر آتے ہیں، اور اگر ایک لمحے کے لیے نظر ہٹا لی جائے تو دوبارہ وہ تصویر ان نقطوں میں گم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہم جتنا اس دنیا میں گم ہوں گے، ہمارے مسائل کی شدت اتنی ہی بڑھ جائے گی۔ جتنا اس دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اتنی ہی ہم سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ جتنی دولت کی خواہش دور کریں گے اتنی ہی مفلسی محسوس ہوگی۔ جتنی دولت جمع کر لیں گے ہر وقت اس کے ضائع اور کھونے کا ڈر ہوگا۔ مفلسی کا خوف ایک بیماری ہے جو دنیا دار کو لاحق ہوتی ہے۔ یہی وہ مفلسی کی بیماری ہے جس کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ مفلسی دنیا کی خواہش کرنے والوں کی آنکھوں کے درمیان لٹکا دی جاتی ہے، یعنی جس طرف دیکھیں گے ان کو مفلسی نظر آئے گی۔ چاہے جتنا مال و دولت ہو، ان کی مزید دولت اکٹھی کرنے کی خواہش ختم نہیں ہوگی، ان کی دولت کے انبار سے بھی تسکین نہیں ملے گی۔ اس کے برعکس جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ تھوڑے میں بھی خوش رہتے ہیں، وہ غریبی میں بھی دوسروں کی مدد کرتے ہیں، وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں تو اللہ ان کے دلوں کو سکون سے بھر دیتا ہے اور دنیا بھی ان کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ اور جب ایسے لوگ
زندگی میں مالی پریشانی، حادثے، دھوکے، غم، بے آسرا، بے چارگی، دکھ، تکالیف کا شکار ہوتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور پھر اللہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ یہ کوئی خوش فہمی نہیں بلکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کریں تو اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور وہاں سے فراہم کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جب کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کی رضا میں راضی ہو اور یہ دل سے مان لے کہ میری زندگی میں ہونے والا ہر کام اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت بھی ہے جو ابھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن مجھے اپنے اللہ کی رحمت اور محبت پر پورا بھروسہ رکھنا ہے، تو ایسے لوگوں کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ ذرا تصور کریں ایسی زندگی کا جس میں ہر لمحہ سکون و اطمینان ہو۔ یہ مومن کی زندگی کا نقشہ ہے جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن کا عجب حال ہے، اس کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے۔ جب اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو وہ شکر گزار ہوتا ہے جو اس کے حق میں اچھا ہے، اور جو کچھ برا ہو تو وہ صبر کرتا ہے جو اس کے حق میں بہت ہی اچھا ہے۔ بندہ مومن کا دل ایک جنت کی طرح ہوتا ہے جس کے بارے میں ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یقیناً اس دنیا میں ایک جنت ہے، جس نے اس جنت کو نہ پایا وہ آخرت کی جنت کو بھی نہیں پا سکے گا، اور جنت میں سکون کسی لمحے کا نام نہیں بلکہ پوری زندگی ہے۔ کل میں ساحل سمندر کی سیر کو گئی۔ جب میں سمندر کے کنارے بیٹھ کے کیلیفورنیا کے سمندر کی اونچی اونچی لہروں کا نظارہ کر رہی تھی تو ایک عجیب خیال میرے ذہن میں آیا کہ یہ سمندر بلا کا خوبصورت ہے، لیکن جتنا خوبصورت ہے اتنا جان لیوا بھی ہے۔ یہی جادوئی لہریں جن سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں ہماری جان بھی لے سکتی ہیں اگر ہم ان کے قریب جائیں۔ پانی جو زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے زندگی لے بھی سکتا ہے اگر ہم ڈوب جائیں۔ جو سمندر کشتی کو ایک منزل سے دوسری منزل تک لے جاتا ہے وہ کشتی کو برباد بھی کر سکتا ہے۔ دنیا بھی سمندر کی طرح ہے اور ہمارے دل کشتیوں کی طرح۔ ہماری منزل اس سمندر کے پار ہے اور اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس سمندر کی ضرورت ہے، لیکن یہ سمندر صرف ذریعہ ہے سفر کا، خوراک کا، بڑے مقاصد کا اور انہیں حاصل کرنے کا، منزل تک پہنچنے کا۔ اس سمندر کے پار جانا ہے، اس میں مستقبل ٹھکانہ نہیں بنانا۔ سوچیں اگر سمندر ہی ہماری منزل ہو، کنارے پر نہ جانا ہو تو کیا ہو؟ ایک نہ ایک دن ڈوبنا مقدر ہوگا۔ جب تک سمندر کا پانی کشتی سے باہر رہتا ہے کشتی محفوظ تیرتی رہتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے جب پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو جائے؟ کیا ہوتا ہے جب دنیا کا سمندر ہمارے دل کی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو جائے؟ کیا ہوتا ہے جب ہم دنیا کے سمندر کو ہی اپنی منزل بنا لیتے ہیں؟ تب ہی کشتی ڈوبتی ہے جب انسان کے دل پر غالب دنیا آ جاتی ہے اور وہ دنیا کا غلام بن جاتا ہے۔ وہی دنیا جس پر اس نے حکمرانی کرنی تھی وہی دنیا اس پر حکمرانی کرنے لگتی ہے۔ جب کشتی ڈوب جائے تو اس کی اپنی کوئی سمت نہیں رہتی بلکہ وہ سمندر کی لہروں کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ اگر اس دنیا کے سمندر میں ہم اپنی دل کی کشتی کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں تو دنیا کے بارے میں ہمارا وہی نظریہ ہونا چاہیے جو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ دنیا ہمارے لیے بنائی گئی ہے اور ہم اس دنیا میں رہتے ہیں۔ زہد کا مطلب ترک دنیا نہیں ہے بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے اپنا حصہ لو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور عبادات کے بارے میں معلومات حاصل کیں اور فیصلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص معاملہ فرمایا ہے، ہمارا معاملہ تو عام ہے، اس لیے ہمیں زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اب سے میں ساری رات عبادت کیا کروں گا، دوسرے نے کہا میں سارے دن کا روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو انہوں نے ان سے فرمایا کیا تم نے یہ سب کہا ہے؟ اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ خدا خوفی اور خدا شناسی رکھتا ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور کھولتا بھی ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، جو بھی میری سنت کے خلاف جائے گا وہ میرے ساتھ نہیں۔
اس دنیا سے دور رہنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ترک نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنا دل اس دنیا سے نہیں لگایا، انہوں نے اپنا دل اللہ سے لگایا اور اس تک پہنچنے سے لو لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ بہتر طور پر کس نے اس آیت کو سمجھا ہوگا؟ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے اور اصلی ٹھکانہ تو آخرت کا گھر ہے۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے اگر کوئی سمجھے۔ دنیا سے لا تعلق رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کی چیزوں کو اپنا نہیں سکتے، بلکہ بہت سے صحابہ کرام تو بہت دولت مند تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو اتنی ہی اہمیت دیں جتنی اس کی حیثیت ہے، یعنی یہ ہمارے ہاتھ میں رہے لیکن دل پر قبضہ نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دنیا سے لا تعلقی یہ نہیں کہ تمہارے قبضے میں چیزیں نہ ہوں، بلکہ یہ ہے کہ چیزوں کا تم پر قبضہ نہ ہو۔ سمندر کے پانی کا مقصد کشتی کو پار پہنچانا ہے۔ جب تک پانی باہر رہے گا کشتی اپنی منزل کی سمت خیریت سے رواں دواں رہے گی۔ پانی کے باہر رہنے میں ہی کشتی کی سلامتی ہے، لیکن جیسے ہی پانی کشتی میں داخل ہوتا ہے کشتی اپنا وجود اور مقصد کھو دیتی ہے اور اپنی منزل تک پہنچنے میں ناکام ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اس دنیا میں ہماری زندگی اور ضرورت کا سامان ہے۔ جب تک ہم اس دنیا کو صرف ضرورت کی حد تک محدود رکھیں گے تو ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہمیں اس دنیا کو صرف ضرورت کی حیثیت دینی ہے، اسے اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو متاع کہا ہے، یعنی عارضی وسائل۔ دنیا صرف وسیلہ ہے، حاصل نہیں، صرف راستہ ہے، منزل نہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا جب انہوں نے فرمایا، میرا اس دنیا سے تعلق کیسا ہے؟ ایک مسافر کی طرح جو درخت کی چھاؤں میں تھوڑی دیر کے لیے رکا ہے اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اس درخت کو چھوڑ کر واپس اپنے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے مسافر کی مثال کو سمجھیں۔ کیا ہوتا ہے جب آپ سفر میں ہوں یا آپ کو معلوم ہو کہ کہیں پر آپ کا قیام عارضی ہے؟ اگر کسی شہر میں آپ کا قیام ایک رات کا ہے تو اس جگہ سے آپ کس حد تک جڑنے کی کوشش کریں گے؟ جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے بس تھوڑی دیر ہی رکنا ہے تو آپ صرف گزارا کرنے پر ہی راضی ہو جائیں گے۔ کیا آپ اچھا خاصا بندوبست کرنے کے لیے ٹھیک ٹھاک خرچہ کرنے لگیں گے؟ نہیں۔ فرض کریں آپ کے باس نے آپ کو کسی پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے کسی دوسرے شہر بھیجا ہے۔ فرض کریں آپ کو نہیں بتایا گیا کہ کام کب ختم ہونا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جلد یا بدیر آپ کو اپنے گھر واپس آنا ہے، تو آپ اس نئے شہر میں کیسے رہیں گے؟ کیا آپ اس علاقے میں گھر خریدیں گے یا اپنے گھر میں مہنگا فرنیچر اور ڈیکوریشن ڈالیں گے؟ کیا اس گھر میں لمبے عرصے کی سرمایہ کاری کریں گے؟ کیا اس عارضی قیام پر آپ اپنی ساری بچت خرچ کریں گے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن یہ سب کچھ چھوڑ کر واپس جانا ہوگا؟ یقیناً نہیں، بلکہ آپ صرف اپنی ضرورت تک محدود رہیں گے اور زیادہ خرچے سے بچنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کب واپسی کا بلاوا آ جائے۔ یہ مسافر کی سوچ ہے، جس میں قدرتی طور پر لا تعلقی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر وقت جگہوں، لوگوں، چیزوں کے عارضی اور وقتی ہونے کا احساس رہتا ہے۔ یہی حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کی۔ آپ اپنی امت کے لیے آنے والے اس خطرے کو جانتے تھے، اسی لیے یہ خطرہ ان کے لیے پریشانی کا باعث تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے تمہاری غربت کا خوف نہیں، بلکہ اس بات کا خوف ہے کہ تمہارے لیے دنیا کی بہتات ہو جائے گی، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر ہوئی تھی۔ پھر تم آپس میں مقابلے کرو گے، جیسا کہ تم سے پہلے لوگ آپس میں مقابلے کرتے تھے۔ پھر تم برباد ہو جاؤ گے، جیسا کہ تم سے پہلے لوگ ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی فطرت کو جانتے تھے، وہ جانتے تھے اس دنیا میں کس طرح رہنا ہے۔ انہوں نے بھی اسی دنیا میں زندگی گزاری جس میں ہم نے گزارنی ہے، لیکن ان کی کشتی جانتی تھی کہ کس طرح اس سمندر سے اپنے آپ کو بچا کر کنارے تک پہنچنا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سورج کی کرنوں میں چمکتا سمندر کشتیوں کا قبرستان بھی بن سکتا ہے۔ کسی کو زوال پسند نہیں اور کوئی بھی ڈوبنا نہیں چاہے گا، لیکن اس دنیا کے سمندر میں مشکلات سے لڑتے لڑتے یہ ممکن نہیں کہ آپ دنیا کے دھوکے میں نہ آ جائیں۔ کبھی کبھار ہم دنیا کی کشش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سمندر کا پانی ہمارے دل کی کشتی میں جگہ لینا شروع کر دیتا ہے۔ جس طرح پانی کشتی کے ٹکڑے کر دیتا ہے، اسی طرح یہ دنیا بھی ہمارا دل توڑ دیتی ہے۔ کچھ دن پہلے کسی نے مجھے یاد دلایا کہ ٹوٹی کشتی کی کیا حالت ہوتی ہے۔ کیسا ہوتا ہے جب آپ دنیا کو دل میں آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ مجھے اس لیے یاد آیا کیونکہ میں نے کسی کو اس حالت سے گزرتے دیکھا
جس سے کبھی میں گزری تھی، جیسے میری طرح اس دنیا اور دنیاوی زندگی سے بے حد محبت تھی، اور میری طرح اس کی دل کی کشتی بھی ٹوٹ گئی اور وہ ڈوب گئی اور مسلسل گہرائی میں ڈوبتی گئی، کیونکہ اسے نہیں معلوم تھا کہ واپس اوپر کیسے آنا ہے اور کس کا سہارا لینا ہے، تو وہ ڈوب گئی۔ جب آپ دنیا کے لیے اپنے دل کا دروازہ کھولتے ہیں تو یہ اندر آ کر آپ کے دل پر قبضہ کر لیتی ہے، جیسے سمندر کشتی پر۔ پھر آپ سمندر کی گہرائی تک ڈوبتے ہی چلے جاتے ہیں اور آپ کو اپنے زوال کی حد محسوس ہوتی ہے۔ اس لمحے اپنے گناہوں اور دنیاوی خواہشوں کی زنجیروں میں جکڑے آپ کو اپنے پاس صرف مایوسی اور اندھیرا ہی محسوس ہوتا ہے۔ یہی پاتال یعنی سمندر کا فرش کی حقیقت ہے کہ وہاں روشنی نہیں پہنچ سکتی، حالانکہ یہ اندھیرا اور تاریکی حرف آخر نہیں۔ یاد رکھیں، رات کے بعد ہی سویرا ہے، اور جب تک آپ کا دل دھڑک رہا ہے زندگی ابھی باقی ہے۔ ہمت توڑنے کی ضرورت نہیں۔ کبھی کبھار پاتال صرف زندگی کے سفر میں ایک مقام ہوتا ہے، اور زوال کی اس نچلی سطح پر آپ کے لیے فیصلے کا وقت ہوتا ہے۔ یا تو موت واقع ہونے تک ڈوبے رہیں، یا پھر سمندر کی تہہ میں موجود موتی اکٹھے کریں اور اوپر کی طرف جوس لگائیں اور سمندر کی سطح تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اب آپ پہلے سے زیادہ مضبوط اور موتیوں سے مالدار ہوں گے۔ اگر آپ رب کو پانے کی جستجو کریں تو وہ آپ کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دے گا۔ جو آپ کی کمزوریاں تھیں ان کو آپ کی طاقت اور بہتری کی طرف جانے کی وجہ، پاکیزگی کا ذریعہ اور رہائی کا راستہ بنا دے گا۔ جان لیجئے کہ کبھی کبھی زوال بھی عروج کا ذریعہ بنتے ہیں، اسی لیے ناکامیوں کو برا نہ جانیے۔ ناکامی سے ہی عاجزی ملتی ہے، اسے اپنائیے۔ اس سے سیکھیں کہ آپ کو رب کی کتنی ضرورت ہے، رب کی عظمت، اور اپنے لیے اپنی بے بسی کو دیکھیے۔ جس نے اس حقیقت کو پا لیا اس نے بہت کچھ پا لیا۔ اصل دھوکے میں تو وہ ہے جسے اپنا آپ تو دکھائی دیتا ہے لیکن اپنا رب نہیں۔ بیچارہ تو وہ ہے جو اپنے اندر کی آواز کو نہیں سن سکتا، جو اپنے رب کو پکارتی ہے، جو اپنے ذرائع و وسائل پر بھروسہ رکھتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ اللہ تمام ذرائع و وسائل، اس کی روح اور کائنات کی ہر شے کا خالق و مالک ہے۔ رب کو پکاریں جب آپ ڈوب رہے ہوں، وہ نہ صرف آپ کو بچائے گا بلکہ آپ کی کشتی بھی دوبارہ سے ہی سلامت کر دے گا۔ جو دل ٹوٹ گیا تھا اس کو جوڑ دے گا، جو بکھر گیا تھا اس کو دوبارہ خوبصورت بنا دے گا۔ صرف اللہ ہی ہے جو ان سب پر قادر ہے، صرف اسی کو پکاریے۔ جب وہ آپ کو بچا لے تو اپنی غلطی کی معافی مانگیے، توبہ کیجیے، لیکن مایوس نہ ہوں۔ جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا، شیطان خوش ہوا جب آدم کو جنت سے نکالا گیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جب تیراک سمندر میں ڈوبتا ہے تو سمندر کی تہہ سے موتی جمع کرتا ہے اور پھر اوپر آتا ہے۔ یہ توبہ اور خدا کی طرف رجوع کی طاقت اور کرشمہ ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ توبہ دل کی پالش ہے۔ اس پالش کا کرشمہ یہ ہے کہ یہ نہ صرف دل کو صاف کرتی ہے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ چمکدار اور خوبصورت بنا دیتی ہے۔ جب آپ خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں، پچھلی غلطیوں سے توبہ کرتے ہیں اور اپنے دل کو اور اپنی زندگی کا مرکز اپنے رب کو بناتے ہیں، تو آپ میں اپنی زندگی کو اس عروج پر لے جانے کی طاقت آ جاتی ہے جس سے پرانے سارے خساروں کا ازالہ ہو جائے۔ کبھی کبھی ناکامی سے آپ ایسی حکمت اور عاجزی سیکھتے ہیں جو اس کے علاوہ آپ نہیں سیکھ سکتے تھے۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ سیسوف نے کہا، بے شک ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور وہ گناہ اس کو جنت میں لے جاتا ہے، اور ایک بندہ نیکی کرتا ہے اور وہ نیکی اس کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ پوچھا گیا کیسے؟ فرمایا، جس بندے سے گناہ ہوا اسے ہر وقت یہی فکر رہتی ہے، جس کی وجہ سے اس میں خوف خدا بڑھا اور وہ پچھتایا، رویا، رب کے سامنے شرمندہ ہوا۔ اس نے رب کے سامنے عاجزی انکساری اختیار کی تو یہ گناہ اس کے حق میں بہتر ثابت ہوا اور اس کے جنت میں جانے کا سبب بنا۔ اور دوسری طرف جس نے نیکی کی وہ بھول گیا کہ نیکی کی توفیق اور اس کے وسائل تو اللہ ہی نے دیے ہیں۔ وہ اسے اپنی اچھائی سمجھ کر اتراتا ہے، جس سے اس کے تکبر میں اضافہ ہوتا ہے اور یہی اس کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ رب سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بے شک اللہ غفور و رحیم ہے۔ تو یہ دعوت ہے ہر اس شخص کے لیے جو اپنی ہی ذات کی غلامی کر رہا ہے، جو اپنے نفس کی قید میں ہے جسے اس کی خواہشوں نے جکڑا ہے۔
یہ دعوت ان سب کے لیے ہے جو دنیا کے سمندر میں ڈوب رہے ہیں اور اس کی طوفانی موجوں سے لڑ رہے ہیں۔ حوصلہ کریں اور خود کو ان غلامیوں سے نجات دلائیں، اپنے آپ کو آزاد کریں دنیا کے جھوٹے معیاروں سے اور زندگی کی طرف لوٹیں۔ آپ کا دل ابھی بھی زندہ ہے، ابھی بھی کامیابی کی امید زندہ ہے۔ کیا توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا نہیں ہے؟ اپنے گناہوں کے پردے کو چاک کر دیں، اپنے اور زندگی کے درمیان پردے کو، اپنے اور آزادی کے درمیان پردے کو، اپنے اور روشنی کے درمیان، اپنے اور رب کے درمیان حائل پردے کو چاک کر دیں۔ سب پردوں کو گرا دیں اور اپنی اصل کو پہچانیں، اپنے آغاز کو پہچانیں اور اپنے اصل گھر کو پہچانیں۔ جب آپ پر سارے دروازے بند ہوں تب بھی ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا، ہمیشہ اسی کو تلاش کریں۔ اپنے رب تک پہنچیں اور وہ آپ کو گہرے طوفانی لہروں سے بچا کر سورج کی روشنی میں لے آئے گا۔ یہ دنیا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک آپ خود اس کے لیے دروازہ نہ کھولیں۔ دنیا آپ پر ہرگز غالب نہیں آ سکتی جب تک آپ خود اپنا آپ اس کے حوالے نہ کر دیں۔ اگر آپ نے اپنا آپ اس کے حوالے کر بھی دیا ہے اور یہ وقتی طور پر آپ پر قابض بھی ہو گئی تو اپنا قبضہ بحال کریں۔ ابھی زندگی باقی ہے، یہ ہماری منزل نہیں۔ اپنے دل سے دنیا کو نکالیں اور اس میں اسی کے اصل حقدار کو بسائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو۔